الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر اور ہماری قسط چلی آ رہی ہے مسجد اقصیٰ کی تاریخ، اور یاد دہانی کے طور پر یہ بات بھی یاد کرا دوں کہ یہ قسطیں چلی آ رہی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے تاریخ چلائی تھی، اور پھر آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس مسجد الاقصیٰ جب وہ بنی، اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو جو بیٹے تھے، ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی، اور دوسرے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام کہ جنہوں کو حکم دیا کہ آپ مسجد الاقصیٰ کے اندر تشریف لے جائیں اور وہاں اس کی دوبارہ تعمیر فرمائیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام، یہ تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام وہیں رہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو مشہور ہے کہ پھر فلسطین کے علاقے سے بیت المقدس، ارض مقدسہ سے آپ تشریف لے گئے اور چلے گئے مصر، ایجپٹ جس کو آج کل ہم کہتے ہیں، اور وہاں پھر خاندان رہا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر فلسطین اور بیت المقدس کی طرف لانا چاہا۔ درمیان میں وہ رک گئے وادی تیہ کے اندر، اور پھر ایک عرصے کے بعد طالوت علیہ السلام نے ان کو دوبارہ لوٹایا مسجد اقصیٰ، اور پھر داؤد علیہ السلام کی حکومت ہوئی، وقت کے نبی بھی تھے۔ پھر اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے، ان کی حکومت بھی ہوئی، اور ان کے بعد پھر باقی انبیاء علیہم السلام، یہ تمام کے تمام جو ہیں بیت المقدس کے اندر، اور تمام کے مختصر انداز کے اندر واقعات ذکر کیے۔ اس کے بعد پھر سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا مریم علیہ السلام، اور پھر سیدنا یحییٰ علیہ السلام، ان کی پیدائش ہوئی، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچی۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم السلام ہیں، ان میں سے تقریباً 313 جو ہیں وہ رسول ہیں، اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام کے تمام نبیوں کو منتخب کیا، اور جیسے انبیاء کو منتخب کیا ایسے ہی بیت اللہ کو منتخب کیا، اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے مسجد الاقصیٰ کو بھی منتخب کیا، مسجد الاقصیٰ کے مقام کو بھی منتخب کیا۔ اور جب یہ اللہ رب العزت نے خود اس کو منتخب کیا، خود اللہ رب العزت نے اس جگہ کو عزت بخشی کہ تمام اکثر انبیاء علیہم السلام یہاں مبعوث ہوئے، ادھر ان کی دعوت تھی، اس کے ارد گرد وہ رہے، اور جہاں اگر خاندان نبوت باہر گئے تو واپس ان کو ادھر ہی واپس دوبارہ لوٹایا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش اسی علاقے کے اندر ہوئی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اسی علاقے کے اندر آ کر رخصت ہوئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ جو معجزتاً اور معجزہ تھا وہ ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزات نصیب کیے، کچھ معجزات کا ذکر ہوا۔ اور آخری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو نبی تھے
وقت کے ان کو جو معجزہ نصیب کیا، تو اللہ رب العزت کی اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اس وقت کا جو دستور تھا، اس وقت کی جو چیز عام رائج تھی لوگوں کے درمیان، تو اس چیز کے مطابق اللہ رب العزت نے موافقت سے معجزہ دیا، اور معجزہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ مخلوق عام طور پر اس سے عاجز ہو جاتی ہے، کام نہیں کر سکتی۔ تو چنانچہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا کہ جو شخص مردہ ہوتا اس کو زندہ کر دیتے، ایک پرندے کو مٹی سے بنا کر اس کے اندر پھونک دیتے، پھونک مارتے، اللہ رب العزت اس پرندے کے اندر جان ڈال دیتے، وہ پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ بھی تھا کہ ایک شخص اندھا ہوتا، اپنی آنکھوں سے اس کو نظر نہیں آتا، وہ مادر ذات اندھا ہوتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہی وہ پیدا ہوتی ہی اس کے کوئی بینائی نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو مسح فرماتے، اور اللہ رب العزت اس انسان کو، اس شخص کو بینائی دوبارہ واپس لوٹا دیتے۔ اس مسح کی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنکھ کے اوپر اس طرح مسح کر لیتے یا انسان کے جسم کے اوپر اس طرح مسح کر دیتے، اس کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح ہوا، مسح کرنے والے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم، تو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے بھی کہا جاتا ہے، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اور تفاسیر کے اندر منقول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کا نام اس لیے بھی دیا گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انسانوں کے اوپر مسح کرتے، اور مسح کرنے کے بعد اللہ رب العزت ان کی بینائی جو ہے واپس لوٹا دیتے، بیمار ہوتے اللہ رب العزت ان کو شفا نصیب کر دیتے، وہ شخص مردہ ہوتا اللہ رب العزت اس کو زندگی نصیب کر دیتے۔ تو وقت کے لحاظ سے اس وقت کے اندر جو لوگوں کی یہاں مشہور وہ ڈاکٹری، وہ طب اور ڈاکٹری مشہور تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس ناحیے سے ایسا معجزہ نصیب کیا کہ وہاں اس وقت کی بھی اور بعد کی مخلوق عاجز ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ جو نصیب کیا، اور پچھلے سیشن کے اندر، پچھلی قسط کے اندر تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اس وقت جادو مشہور تھا، اکثر لوگ جادو جانتے تھے، اور جو شخص ایک دوسرے سے جادو جتنا زیادہ جانتا، جس کا جادو جتنا طاقتور ہوتا، اس کی زیادہ عزت ہوتی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ نصیب کیا کہ لاٹھی ہوتی آپ کی، اور اس لاٹھی کو زمین کے اوپر پھینکتے، وہ لاٹھی جو ہے وہ ایک سانپ بن جاتی، اور جب اس کو دوبارہ اٹھاتے تو وہی لاٹھی جو ہے اب دوبارہ ایک لاٹھی بن جاتی۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسرا بھی معجزہ نصیب کیا، عام طور پر اس کا ذکر نہیں کرتے لوگ، لیکن قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا کہ آپ کا جو داہنا ہاتھ ہے، آپ کا جو رائٹ ہینڈ ہے، اس کو اپنی بغل کے نیچے اس کو رکھ دے، اور پھر بغل سے جب دوبارہ نکالتے اللہ رب العزت معجزاً اس ہاتھ کو چمکدار بنا دیتے، وہ ہاتھ جو ہے وہ بڑا چمکتا ہوا نکل آتا، اور لوگوں کو نظر آتا کہ یہ ہاتھ ہے۔ اب ڈالنے سے پہلے بالکل ٹھیک تھا، عام تھا، اور جب اندر ڈالا تو نور ہی نور اس سے نظر آتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء، سفید اور چمکتا ہوا ہاتھ بھی اللہ رب العزت نے نصیب کیا، یہ بھی اس لیے کہ اس وقت کے لحاظ سے۔ اب آگے چلتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک کوشش کرتا کہ میرے ماتحتی کے اندر دوسرے لوگ آ جائیں۔ اس وقت جادو بھی کافی مشہور تھا، لیکن جادو اس لیے استعمال ہوتا، لوگ کوشش کرتے، دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے، دوسرے کے اوپر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرتے کہ میری حکومت اس علاقے کے اوپر ہو جاوے، میری حکومت اس کے اوپر ہو جاوے، میری سلطنت اس کے اوپر آ جاوے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت نصیب کی کہ تمام کے تمام اس وقت کے بھی لوگ اور بعد والے بھی عاجز ہو گئے۔ معجزہ کے بارے میں نے تعریف کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ معجزہ عاجز کرنے والی شے کو کہتے ہیں۔ معجز انسان کو اور مخلوق کو عاجز کر دیتی ہے کہ اس قسم کی چیز کوئی انسان، اس قسم کا کام کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔
سیدنا سلیمان علیہ السلام کو معجزتاً اللہ رب العزت نے سلطنت نصیب کی، اور ایسی سلطنت نصیب کی کہ اس سے پہلے ایسی سلطنت نہیں ہوئی، اس کے بعد ایسی سلطنت نہیں ہوگی، اس وقت بھی ایسی سلطنت نہیں ہوگی کہ جناتوں پر بھی آپ کی حکومت تھی، انسانوں پر بھی آپ کی حکومت تھی، حیوانات کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی، پرندوں کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی، چرندوں کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی، درختوں کے اوپر بھی، نباتات کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی۔ درخت ہوں، یہ پھل ہوں، فروٹ ہوں، آپ کے گھاس ہو، یہ بشز ہوں، ان تمام کے اوپر حکومت ہی حکومت۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سمندروں کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی، سمندر کے اندر جو مچھلیاں تھیں وہ بھی آپ کی پیروی کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، اللہ عالم بصحتہ، کہ صحیح کتنا ہے، لیکن اس سے سبق جو حاصل ہونا ہے وہ سبق حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی یہاں درخواست کی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے اتنی جو حکومت دی ہوئی ہے، اتنی سلطنت جو دی ہوئی ہے، اتنا اتھارٹی دی ہوئی ہے، میں آپ کے شکر کے طور پر آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی جو مخلوق ہے ان تمام کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو چنانچہ جو مفہوم ہے، مفہوم واقعہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا کہ یہ مخلوق کو کھلانا اور ان کی دعوت کرنا یہ تیرے بس کے اندر نہیں ہے۔ مخلوق کے اوپر تجھے میں نے حکومت تو دی ہے، ان تمام کی باتیں تو، ان تمام کے اوپر تم حکومت تو کر سکتے ہو، سلطنت تو کر سکتے ہو، وہ تمام کے تمام تمہاری باتیں مان سکتے ہیں، لیکن ان تمام کی دعوت دینا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنی بھی دابہ ہیں، جتنی بھی چلنے پھرنے والی چیزیں ہیں، تمام کی تمام دنیا کے اندر، زمین کے اوپر، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان تمام کے تمام کا جو رزق ہے، کھانا پینا ہے، یہ تمام کا تمام یہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ مخلوق اس کا رزق پورا نہ کر سکتے ہیں، نہ کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہی ان تمام کے تمام کا رزق اور ان تمام کے حرکات سے، ان تمام کے ڈائٹ سے، ان تمام کے کھانے پینے کا انداز، ان کو کھانا پینا اپنے وقت کے اوپر پہنچانا، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہی کے اندر ہے، اللہ رب العزت ہی کے قدرت کے اندر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مخلوق کا رزق ان تک پہنچا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت چاہیں تو مخلوق کو رزق دیتے رہیں، اور اگر اللہ رب العزت چاہیں تو کسی سے اگر رزق روک لیں تو پوری دنیا اس کو رزق نہیں دے سکتی۔ چنانچہ سلیمان علیہ اسی وجہ سے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ یا اللہ، آپ اپنے جو علم اور اپنی جو قدرت ہے، اور آپ جو مخلوق کو رزق دیتے ہیں اور ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کا تھوڑا سا مجھے کرشمہ بتلا دیں۔ یہ تفسیر روح المعانی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، سورہ طٰہٰ کے ماتحت، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل ہے۔ فرمایا کہ یا اللہ، آپ کی جو قدرت ہے، جو آپ لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور مخلوق کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں اور مخلوق کو جو کھانا پینا پہنچاتے ہیں، اس کی تھوڑی سی مجھے اپنی کرشمہ دکھا دیں۔ نبی تھے، نبی وقت تھے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، انبیاء علیہ السلام کو کبھی شک تو نہیں ہوتا، ذرہ برابر شک نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کے چنے چنائے مخلوق ہوتی ہے، لیکن اپنے دل کی اطمینان کے لیے اور باقی مخلوق کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ان تک یہ واقعہ پیش آوے، ان تک پہنچے اور ان کو یہ سمجھ آوے، چنانچہ اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فلاں جنگل کے اندر چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام فلاں جنگل کے اندر تشریف لے گئے۔ جنگل کے اندر پہنچتے ہی فرمایا اور اندر چلتے جاؤ، اور اندر چلتے رہے، اور اندر چلتے رہو، اور اندر چلتے رہے، یہاں تک کہ جنگل کے بالکل درمیانی حصے کے اندر، اور جنگل کے درمیانی حصے کے اندر پہنچ کر اب اندھیرا ہی اندھیرا، اور اتنا سخت اندھیرا، اب رات کا وقت بھی تھا، شام کا وقت، رات کا بھی وقت تھا، باہر بھی اندھیرا تھا۔ اب جنگلات کے اندر جو درخت ہیں
وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل قریب قریب ملے ہوئے تھے اور زیادہ اندھیرا ہو گیا۔ اب فرمایا کہ موسیٰ اب بالکل درمیان جنگل کے اندر پہنچ گئے، یا اللہ پہنچ گیا ہوں، نظر کچھ بھی نہیں آتا، ہاتھ بھی سامنے رکھوں وہ بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا آگے چلتے رہو، ایک بڑا پتھر ہے، اس پتھر کو آپ ہٹائیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پاس گئے، پتھر کو اپنے جگہ سے اس کو ہٹایا، پتھر کو ہٹا کر فرمایا اب اس کے نیچے دیکھو، اب نظر تو نہیں آ رہا۔ فرمایا بہت سارے پتے ہیں، بہت سارے پتے جو ہیں ان پتوں کو ہٹایا، کالا بڑا پتھر تھا، پتھر ہٹا کر نیچے پتے تھے، پتوں کو ہٹایا۔ فرمایا اب موسیٰ اپنے کان کو نزدیک لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نزدیک لے گئے، وہاں آواز سنی سبحان الذی، فرمایا ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، چھوٹا سا کالا سا چھوٹا سا کیڑا تھا، اور اس کیڑے سے آوازیں نکلیں، من یرانی ولا سبحان الذی من یرانی سبحان الذی لا ینسانی۔ وہ اپنا ذکر کر رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا ہے، سبحان الذی لا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو کبھی مجھے بھولتا نہیں، پاک ہے وہ ذات یرزقنی ولا ینسانی، وہ ہمیشہ مجھے رزق دیتا رہتا ہے، کبھی مجھے بھولتا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چونک اٹھے، فرمایا فی صخر تحت صخرۃ صماء، ایک بڑے پتھر کی نیچے اور کالی رات کی نیچے، اور اس کالی رات کے اندر ایک جنگل کے نیچے، اور جنگل کے کالی رات اندھیرے کے اندر جا کر جنگلات کے اندر، اور پھر اس کے اندر ایک پتھر ہے، اور پتھر کے نیچے ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، پتھر کے نیچے پتے ہیں، پتوں کے نیچے ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اور وہ کیڑا جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو ساتوں آسمان سے نیچے مجھے دیکھ رہا ہے، پاک ہے وہ ذات کہ جو مجھے ساتوں آسمان سے نیچے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں وہ میرے رزق کے فیصلے کرتا ہے۔ کروڑوں مخلوق ہے، کروڑوں مخلوق ہے، انسان ہی دیکھ لو، 7 بلین انسان ہیں پورے صرف دنیا کے اندر، 7 بلین انسان ہیں۔ جنات کتنے ہیں اللہ بہتر جانے، حیوانات کتنے ہیں، ان تمام کے تمام کو مخلوق کو اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنا رزق دیتا ہے، اور رزق کو اپنے وقت پر پہنچاتا ہے، اور جتنا اس کو رزق چاہیے اس کے بدن کے لیے اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنے مقررہ وقت کے اوپر جو اس نے مقرر کیا ہے وہ اس کو پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت کروڑوں کروڑوں مخلوقات کو رزق پہنچاتا ہے، تو وہ چھوٹا سا کیڑا یہ کہہ رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جو مجھے رزق میرے لیے جو مقرر کیا ہے وہ مجھے پہنچاتا ہے، ولا ینسانی، اور اللہ رب العزت کبھی مجھے بھولتے ہی نہیں ہے۔ اب ایسے کیسے ہزاروں کیڑے ہیں، ہزاروں کیڑے ہیں، اللہ رب العزت ہر ایک کے رزق کا بندوبست کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اے انسان، تو اپنے رزق کے بارے میں فکر کرتا ہے، اور اپنے رزق کے بارے میں تجھے خوف ہے کہ مجھے کھانا پینا نہیں ملے گا، مجھے رزق نہیں پہنچے گا۔ وہ ذات جس نے اپنے ہاتھ کے اندر لیا ہوا ہے، اس کی قبضے قدرت کے اندر ہے، جب اس نے کروڑوں کروڑوں مخلوق کو نہیں چھوڑا، وہ ہزاروں جنات کو، انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو وہ بھولتا نہیں ہے۔ پرندہ صبح نکلتا ہے، پیٹ اس کا خالی ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے میں کدھر جا رہا ہوں، لیکن وہ اس بھروسے کے اوپر کہ میں اب اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، نکلتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کیونکہ نکلنا، کوشش کرنا یہ اللہ رب العزت نے اس کو دارالاسباب رکھا ہوا ہے، تو ادھر آپ کو نکلنا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا۔ وہ نکلتا ہے پرندہ، اور اللہ رب العزت اس کو واپس جب شام کو لوٹاتے ہیں، اس کا پیٹ جو ہوتا ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو رزق اپنا جو مقررہ ہے وہ ملتا ہے۔ اس کی اگر چھوٹے چونچلے قسم کے بچے ہیں، اللہ رب العزت ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی رزق وہاں مقرر کرتے ہیں۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، یہ جو مخلوق تو نے مجھے ان کے اوپر حکومت دی ہوئی ہے، تو یا اللہ میں ان تمام کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا، بتلایا کہ ان کی تو دعوت نہیں کر سکتا، ان کا رزق کا ذمہ میں نے لیا ہوا ہے، اور ان تمام کے رزق کو میں ہی پورا کر سکتا ہوں، یا اللہ پھر بھی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے چہیتے نبی تھے، اللہ رب العزت کو تمام مخلوق سے پیار ہے، لیکن اپنے جو نبی ہیں ان سے زیادہ پیار ہے، اس لیے تو ان کو چنا ہوا ہے۔ چنانچہ نبی کی بات کو اللہ رب العزت نے سامنے رکھی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو اگر ان کی دعوت کرنا چاہتا ہے، روایت میں آتا ہے، یعنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی دعوت فلاں دن کریں گے۔ چنانچہ کئی دن کھانا پکاتے رہے، جناتوں کو لگا دیا،
جناتوں کو لگا دیا کہ تم اس کا کھانا پکاؤ گے، انسانوں کو بھی لگا دیا کہ کھانا شروع کر دو۔ کھانا پکتا رہا، کھانا پکتا رہا، کھانا پکتا رہا، اور اس کو پھر وہاں جنگلات کے اندر اس کو رکھ دیا، صحراؤں کے اندر رکھ دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جو ہوائیں ہیں ان کو حکم دیا کہ تم ہوائیں اب چلتے رہو، چلتے رہو، ٹھنڈی بھی زیادہ نہ ہو، گرم بھی ہوا نہ ہو۔ گرم ہوا ہوگی کھانا خراب ہوگا، ٹھنڈی ہوا ہوگی کھانا ٹھنڈا ہوگا۔ درمیانی قسم کی صباح والی جو ہوائیں ہیں وہ چلتی رہیں، تازی تازی ہوائیں، چونکہ ہوائیں بھی سلیمان علیہ السلام کی حکم کے ماتحت تھی، سلیمان علیہ السلام کے حکم کے ماتحت تھی، تو وہ تمام کی تمام جو ہوائیں ہیں، تازی تازی ہوائیں وہاں چلتی رہی۔ کھانا نہ ٹھنڈا ہوتا نہ گرم ہونے کی وجہ سے خراب ہوتا، وہ جنگلات بھرنے شروع ہو گئے۔ ایک جنگل بھی بھر گیا، دوسرا بھی بھر گیا، جنگلات بھرتے رہے، بھرتے رہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے ایک وقت آیا، یا اللہ اب کھانا تیار ہے، اب کھانا تیار ہے، آپ اپنی مخلوق کو حکم دیں کہ میری طرف سے یہ دعوت ہے، یہ اس دعوت کو پوری کر لیں۔ جنگلات بھرا ہوا ہے، اور سلیمان علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں، وقت آ گیا کھانے پینے کا۔ اب اللہ رب العزت نے پیارتاً محبتاً پوچھا، سلیمان کون سی مخلوق سے شروع کریں گے؟ دریا والی مخلوق، دریا پانی والی مخلوق سے شروع کریں گے، یا تو یہ ہے کہ جو خشکی والی زمین والی مخلوق سے شروع کریں گے ادھر سے، یا سمندر والی؟ یا اللہ جدھر آپ کی مرضی ہے۔ سلیمان جدھر آپ کی مرضی ہے، فرمایا یا اللہ ایسے کرو کہ ہم جو ہیں ہم انتظار کرتے رہیں گے، جو زمین والے ہیں ایسے کرو، جو پانی والے ہیں ان کو کہو کہ وہ آ کر فارغ ہو جائیں، اپنا کھانا پینا کھا کر چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے، کتابوں کے اندر، ایک بڑی ہیکل قسم کی عجیب بڑی مچھلی آئی، اور وہ تمام کا تمام جو جنگل تھا اس تمام کے تمام کو ایک ہی لقمے کے اندر سب کے سب کو کھا لیا، اور کھا کر ادھر دیکھ رہی سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ سلیمان علیہ السلام بڑے ہکے بکے پریشان کہ یہ جو جنگل پورا بھرا ہوا تھا، یہ تو اتنے سووں ہزاروں لوگوں کا کھانا تھا، یہ تو ٹنوں کے ٹن کا کھانا تھا، اور اس تمام کے تمام کھانے کو، اور وہ دیکھنے لگی۔ اللہ رب العزت نے اس کو گویائی دی، اس کو بات کرنے کی قدرت دی، اور سلیمان علیہ السلام کو یہ قدرت تھی کہ ان مچھلیوں کی بات بھی جو ہے، ان مچھلیوں کی بات بھی سن سکتے تھے۔ اس مچھلی نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے جب دیکھا اور سلیمان علیہ السلام کو دیکھا کہ پریشان ہے، کہ یہ تمام کا تمام جو کھانا تھا، یہ کھانا یہ تو مخلوق کے لیے ایک دعوت تھی، تو نے ایک مچھلی نے یہ سب کچھ کھا لیا۔ اس نے جب یہ بات سنی سلیمان علیہ السلام سے، تو اس نے اس طرف دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ اے سلیمان، یہ میرا ایک لقمہ ہے، اللہ رب العزت روزانہ مجھے اس طرح 3 لقمے کھانے کے دیا کرتے ہیں، 3 لقمے روزانہ مجھے دیتے ہیں اس قسم کے۔ اب اللہ عالم یہ کون سی مچھلی تھی، لیکن ادھر سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے وہ بڑی عجیب ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اپنے رزق کا نظام ہے اپنے ہاتھ کے اندر لیا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کی یہاں ہے، اللہ رب العزت ہی خود اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو خیر بات ادھر سے شروع ہوئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو حکومت دی ہوئی تھی وہ معجزتاً دی ہوئی تھی، اور وہ بھی اس لیے کہ اس وقت لوگ جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ جس کی حکومت، جس کی سلطنت یا جس کا زور زیادہ چلتا ہے تو وہ ایک قسم کی اس کو بڑائی اور اس کو بڑی بات اور اس کو ایک قسم کی عزت سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وقت کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو وہ معجزہ نصیب کیا، کہ حکومت نصیب کی کہ اس جیسے حکومت پورے دنیا کے اندر اس وقت بھی نہیں ہوئی، نہ اس سے پہلے ہوئی، اور نہ اس قسم کی حکومت اس کے بعد کبھی آئے گی۔ تو معجزہ یہ ہوا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں داؤد علیہ السلام کو معجزہ نصیب ہوا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا اور بہت سارے معجزات ہوئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ ایسے کرتے ہیں، تھوڑی دیر بریک کے لیے طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد آ کر پھر ان معجزات کے اوپر بات چیت کر کے پھر بات کو سمیٹیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات سمیٹ کر بیت المقدس کی تاریخ کی طرف جاتے ہیں۔ بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے۔